آیت پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز شرکاء، سامعین و ناظرین، سورہ فرقان کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 43 اور 44 تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر، نیز ان آیتوں سے ہمارے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، اس کا کیا ریلیشن اور تعلق ہے ہماری پریکٹیکل اور عملی زندگی سے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوسری بات جو ہمیں عرض کرنی ہے، قرآن مجید کی جو آیت آج ہمارے درس کا موضوع ہے، یہ انسان کی زندگی کا پرسیپشن تبدیل کر سکتی ہے، انسان کے سوچنے کے انداز کو بدل سکتی ہے۔ تو گویا یہ آیت دراصل قرآن مجید کی ان اہم ترین آیتوں میں سے ہے جو اصولی حیثیت کی ہیں، جن کو جو پرنسپلز آف قرآن میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا احساس اور خیال ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا۔ بھلا آپ کیا سمجھتے ہیں جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو، کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ کا خیال ہے کہ ان کی اکثریت سنتی یا سمجھتی ہے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، نہیں وہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی اس تخلیق اور اس تعمیر میں جو کمپوننٹس استعمال کیے گئے ہیں، جو عناصر شامل ہیں ایک انسان کی تشکیل اور اس کی کرافٹنگ میں، ان میں سے ایک ہے روح۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک جسم ہے، انسان کا دل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دماغ ہے۔ یہ وہ چار عناصر ہیں جس سے کسی ایک انسان کی تعمیر و تشکیل یا اس کی کرافٹنگ اور ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ ان کے آپس کے کولابریشن، ان کے باہمی تعاون کے ذریعے سے ایک انسان چاہے راہ حق پہ چل پڑے یا پھر وہ راہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنا لے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے پوری انسانیت کو، کہ ہمیں اپنی زندگی کو تابع کر دینا ہے، اللہ کے کمانڈ کے انڈر میں دے دینا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی ایکشن یا ری ایکشن ہو ہمارا، وہ اللہ کے حکم اور اس کے دین کے تابع ہو۔ یہ ایک اصول ہے جس پر ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایمان اور توحید کا، ونس آف گاڈ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں، جن کی ورشپ کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے، انسان ان سے توبہ کر لے، ان سے اپنے دامن کو جھاڑ لے، ان سے اپنے رشتے کو ختم کر لے۔ یہ ہے توحید کا تقاضا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے معبود ہیں، وہ کون کون سے خدا ہیں
جن کی اس کائنات میں، اس دنیا میں پوجا اور پرستش ہوتی ہے۔ تو کچھ خدا وہ ہیں جو بتوں کی شکل میں، اسٹیچوز کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں، مندروں میں ہوتے ہیں اور الگ الگ مقامات پر، گھروں میں ہوتے ہیں، عبادت گاہوں میں ہوتے ہیں، تو ان کی بھی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو ہے، حضرت مریم کا اسٹیچو ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں ان کی بھی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے۔ اسی طرح غور کیجئے گا، کچھ لوگ سوریہ نمسکار کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اصحاب الرس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو ٹریز ہوا کرتے تھے، پودے ہوا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آج بھی اس کی زندہ مثال ہمارے درمیان موجود ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایجپٹ میں، مصر میں آج بھی شیطان کے پجاری موجود ہیں۔ یوٹیوب پر دیکھ لیں، ان کے اوپر ایک سے ایک ڈاکومنٹریز موجود ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ مٹی اور زمین اور دیش اور وطن کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پوجا کے بارے میں جب ہم پرستش کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی آئیڈل کو بنا کر، کسی اسٹیچو کو بنا کر، کسی پتھر کو تراش کر کے اس کی پوجا کی جائے۔ بلا شبہ یہ سب معبود کہلاتے ہیں اور ان کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے۔ بحیثیت مومن، ایز اے بلیور، ایز اے موحد، ہماری یہ ذمہ داری ہے اور سب سے پرائمری ذمہ داری ہے کہ ہم ان طرح کے تمام معبودوں سے یا خداؤں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں، اپنے ایمان اور قلب و دماغ کو پاک رکھیں۔ لیکن اس دنیا میں اس کے علاوہ بھی کچھ معبود ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ خدا ہیں جن کی پرستش وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلیور کہتے ہیں، وہ ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ قرآن مجید کی آیت اصل میں بہت ہی اس اہم کارنر، اس اسپیسیفک دائرے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ عام طور پر ہمارا ذہن جب پرستش اور ورشپ اور اوبیڈنس کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں صرف چند اسٹیچوز اور کچھ بت آتے ہیں، لیکن بعض وہ خدا جن کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے، اپنی زندگی کا سینٹر آف فوکس بنا رکھا ہے، جن کی پرستش صبح شام ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اور تمام تر عبادت اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور تہجد اور نفل اور تلاوت اور ذکر، ان سب کے ساتھ ساتھ ان باطل خداؤں کی پرستش خود ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں ہوتی ہے۔ اسی کارنر کی طرف، اسی دائرے اور زمرے کی طرف قرآن کی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے ہوا کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ ہوا قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے، ریپیٹڈلی اسے اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے۔ ہوا کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی ہے میلان القلب، اٹریکشن آف ہارٹ، دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے، کسی چیز کو آپ کے دل کے لیے کوئی چیز سینٹر آف فوکس بن جائے، یہ جو میلان ہے، یہ کسی چیز کی دیوانگی آپ پر سوار ہو جائے، اسی کو اصل میں ہوا کہا جاتا ہے۔ تو ہوا کا معنی ہے خواہشات کے، ڈیزائرز کے، وہ آرزویں جو آپ کے ذہن و دماغ میں جنم لیتی ہیں، اور پروان چڑھتے چڑھتے ایک دن وہ آتا ہے کہ آپ اس کی پوجا اور پرستش کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، یا آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دل کو، اپنے دل کی خواہشات کو اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا لارڈ، اپنے لیے قابل ورشپ ایک خدا بنا رکھا ہے۔ تو ایسے خداؤں کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ایسے معبودوں کی شناخت کر کے ان کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا، یہ توحید کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہوا
بن کر ہمارا معبود بنی جا رہی ہیں، جو جن کی ہم پرستش کرتے رہتے ہیں، اگر اس کا آپ جائزہ لیں، آپ اپنا انٹراسپیکشن کریں، اگر ہم اور آپ اپنا احتساب کریں، تو ایسے بہت سے خدا ہماری زندگی میں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے نیم اور فیم کی پوجا و پرستش کرتا ہے، ایک شخص اپنی دولت کی پوجا کرتا ہے، ایک شخص اپنے پاور اور اپنے امپائر کی پوجا کرتا ہے، ایک شخص اپنے علم کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے الگ الگ خواہشات نفس کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ یہاں اس پر فوکس اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اپنی صلاحیت اور اپنے حسن کا اسیر بنا بیٹھا ہے اور وہ اپنی پوجا کرتا ہے، کوئی فیشن کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئر اور فیم حاصل کرنے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شخص پب جی کی پوجا کر رہا ہے۔ الگ الگ چیزوں کا ایڈکشن ہے، اور جس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اپنے قلب کا میلان جس کی طرف کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کا سینٹر آف فوکس بنا لیں، یہی اصل میں اس کی پرستش اور عبادت ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے الہ، نہ کہ معبود۔ معبود کا مطلب ہے عبادت کرنا، اور قرآن مجید نے جو بات کہی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو وہاں عبادت سے مراد صرف 5 وقتہ نمازیں ادا کر لینا، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی ذمہ داریوں کو نباہ دینا، کچھ ریچولز کو ادا کر دینا مراد نہیں ہے۔ عبادت قرآن مجید کا ایک بہت ہی کمپرہنسو ورڈ ہے، بلکہ اسے میں ٹرم کہوں گا، اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، کسی موقع سے اس کی تفسیر کی جائے گی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور اس کے حکم اور کمانڈ کا اپنے آپ کو تابع قرار دے دینا، اپنا سینٹر آف فوکس کسی کو بنا دینا، اپنی تمام تر سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز اور ڈیزائرز اور ڈریمز کا مرکز کسی کو بنا دیا جانا، یہ اصل میں الہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ جائیے الہ کی تعبیر کو۔ جب ایک انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ اس بات کا پرومس کرتا ہے، وہ اس بات کا عہد لیتا ہے، وہ اوتھ لیتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع قرار دیتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کے کمانڈ، کسی اور کے انسٹرکشنز، کسی اور کی تعلیمات، کسی اور کے اشارے کا پابند نہیں سمجھتا۔ یہ اصل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ تو جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ پر، اس کے انداز اسلوب پر نگاہ کیجئے، یہ اصل میں ایکسکلوزیو قسم کا سینٹنس ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حصر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ، جب کسی جملے کو نفی سے نگیٹو انداز میں آغاز کیا جائے اور کہا جائے کہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسکلوزیولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت، پرستش، اطاعت، فالو، اوبیڈنس کے لیے کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب آپ اس کا استثناء کرتے ہیں، ایگزیکیوشن کر کے آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ الہ ہے، تو اس بات کا آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز اس لائق نہیں ہے۔ نہ انسان کی اپنی زندگی، نہ اپنے ڈیزائرز اور ڈریمز، نہ انسان کی اپنی خواہشات، نہ اپنے والدین، نہ بال بچے، نہ خاندان، نہ وطن، نہ دنیا کی کوئی اس کا اپنا امپائر اور پاور، نہ اس کی عزت اور نیم اور فیم، یہ تمام چیزوں کو انسان یکسر ریجیکٹ کرتا ہے، اسے ریفیوز کرتا ہے، تب جا کر وہ اقرار کرتا ہے کہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو اسلوب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، یہ اسلوب اور یہ میتھڈ ہمیں بتاتا ہے کہ ایکسکلوزیولی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہم تابع ہیں، اسی کے حکم کے ہم پابند ہیں، تمام تر ہماری اطاعت اور ورشپ اور اوبیڈنس صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، نہ کسی حکومت کے لیے ہے، نہ کسی سپر پاور کے لیے ہے، نہ کسی انسان اور افراد اور کسی ڈیزائر اور ڈریم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
इस आयत में हमें इंडिकेशन दिया कि इबादत और इलाह के लिए कुछ तो वो इलाह हैं जो दूसरे लोगों ने अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों के बनाए हुए खुदा बना रखे हैं। तो तुमने इस बात का तो इकरार कर लिया कि फला बुत और फला माबूद और फला इलाह और फला स्टैचू हमारा खुदा नहीं है, हमारे लिए इलाह का मकाम नहीं रखता, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे लिए तुमने कुछ और खुदा बना रखे हैं, और वो है तुम्हारी ख्वाहिशात और तुम्हारे दिल का जो सेंटर ऑफ फोकस है, जो मैलान है, तुम्हारी ख्वाहिशात और डिजायर का जो सेंटर है, वो असल में तुमने उसको खुदा बना रखा है। इस मतलब को समझना और इसके साथ अपनी जिंदगी में इस मीनिंग को उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना, उसको इनकलकेट करना, इसकी हमारे पास असल में जरूरत है। तो अब अल्लाह ने फरमाया कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं। बराह रास्त आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके अल्लाह ने कहा। अब ये जो लफ्ज है रअयता, रआ के माने अरबी जुबान में देखने के हैं, लेकिन कुरान मजीद में रआ देखने को दो अलग अलग अंदाज में देखना का माना आया है। एक है अपनी आंखों से अपने विजन के जरिए से किसी चीज को देखना, उसका मुशाहदा करना, और एक है तसव्वुर और ख्याल करना कि आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक। इस माने में भी कुरान मजीद का ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जिस चीज को मेंशन किया अल्लाह ताला ने कि वो लोग वो इंसान जिसने अपनी डिजायर्स को अपना इलाह बना रखा है, ठीक है, तो जाहिर है ये एक दिल की कैफियत और एक इंटरनली जो इंसान की कैफियत होती है उसकी तरफ इशारा किया गया। तो बजाहिर इससे मतलब ये समझ में आता है, यहाँ अराइता के माने हैं व्हाट डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है इस बारे में, ये माना मुराद है। एक बात। और अगर इसको इसके जाहिरी माने में लिया जाए कि आंखों से देखना, अपने इस विजन के जरिए से देखना, तो वो माना भी मुराद दिया जा सकता है, उसमें भी कोई मजाका नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो लोग मौजूद थे जिनके बारे में कुरान मजीद गुफ्तगू कर रहा है, और जिनके बारे में कुरान मजीद कह रहा है कि क्या आप नहीं देखते उन लोगों को जिन्होंने अपने डिजायर्स की परस्तिश शुरू कर दी है, अपने दिल के ख्वाहिशात की पूजा और परस्तिश शुरू कर दी है। एक बात अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए से हमें ये बताया। तो मैं ये चाहूंगा अपनी नौजवान नस्लों से और अपने यूथ से कि इस आयत के फ्रेम में अपनी जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने अपनी जिंदगी का क्या मकसद बना रखा है, और हमने कितने बुत तराश कर रखे हैं, और उन बुतों की हम पूजा और परस्तिश करते रहते हैं सुबह शाम, और उसके बावजूद हम एक कहते हैं कि एक अल्लाह है। अगर अल्लाह एक है तो हमारी जिंदगी की तमाम तर एक्टिविटीज और सरगर्मियां उस अल्लाह के इशारे के गिर्द घूमनी चाहिए, न कि मस्जिद में हम मुसलमान हों, शादी ब्याह में हम गैर इस्लामी रस्मों को कबूल कर लें, बिजनेस करें और बिजनेस डील हो तो हम अपना नफा देखें और शरीय अहकाम को सरे से नजरअंदाज और इग्नोर कर दें। तो ये जो है बुत परस्ती है, इसकी तरफ अल्लाह ताला ने, ये भी शिर्क की एक किस्म है, इसकी तरफ अल्लाह ने हमें इशारा किया, और इसके ज्यादातर शिकार वो लोग हैं जो अपने आप को कलमागो कहते हैं। इसके साथ अब आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अफअंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या आप उनका जिम्मा ले सकते हैं, क्या आप उसका जिम्मा ले सकते हैं। तो अल्लाह यहाँ पर एक बहुत पैगाम दे दिया गया कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं लोगों की, ये दो अलग अलग कैरेक्टर्स और बिहेवियर्स हैं। एक कैरेक्टर वो है जिसने अपना सेंटर ऑफ फोकस, जिसने अपना कंसंट्रेशन अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, डे ऑफ जजमेंट पर रखा हो, तो जाहिर है अगर उसके साथ कोई कमी बेशी होगी, अमल में कोई कजी रहेगी, कोई लचक रह जाएगी, वो गुनाह करेंगे, उनसे गलत काम हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, आप उनकी हिदायत और कामयाबी और आखिरत में नजात के लिए उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उन्हें नसीहत कर सकते हैं।
لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ان لوگوں کا ہے جنہیں اس بات سے کنسرن ہے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا کریٹر کون ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا ویژن اور مشن کیا ہے، آخر کس ریزن کی وجہ کر ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور اس پورے سنسار کو بنایا گیا ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں کا سینٹر آف فوکس ہی دنیا ہے، دنیا کی چکا چوند ہے، دنیا کی رونقیں ہیں، اپنے آرام اور راحتیں ہیں، تو ان لوگوں کی ہدایت کی آرزو نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آپ ان کا سینٹر آف فوکس تبدیل نہ کر لیں۔ یہیں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کریں برادران وطن میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، تو اس وقت آپ اپنی بات کا فوکس کس بات پر کریں گے؟ وہاں آغاز ہونا چاہیے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، یہ سنسار کس نے بنایا ہے، کیا ہمیں خامخواہ بنا دیا گیا، اور ہماری اس باڈی میں ہزاروں اور لاکھوں جو اللہ تعالیٰ کی سائنس ہے، سائنس آف کریشن ہے، یہ فزیکل یونیورس ہے، یہ کس طریقے سے پورا کا پورا سسٹم ایک ایکو سسٹم بنا دیا گیا جو ہمیں اسسٹ کرتا ہے، ہمیں آکسیجن فراہم کرتا ہے، انرجی فراہم کرتا ہے، اور ہمارے جینے کے لیے ریسورسز اس کائنات میں رکھ دیے گئے، کیا یہ سب بے مطلب ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے جانے چاہیے برادران وطن کے سامنے، ہندو بھائیوں کے سامنے، غیر مسلم بھائیوں کے سامنے، اور انہیں اس سفر کے آغاز میں ان سوالات سے ان کو پش کر کے آگے خدا کی طرف اور اس کائنات کے مالک اور اس سنسار کے پالنہار کی طرف لے جانا چاہیے۔ یہ اصل میں طریقہ دعوت میں ایک بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی بنیادی طریقہ ہوگا، اور یہ اصل میں قرآنک میتھڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اسی لیے اس فزیکل سائنس کا ریفرنس دیا، کس نے پیدا کیا، اپنے آپ کو دیکھو، اس کائنات کو دیکھو۔ تو یہ جو تھنکنگ اور ری تھنکنگ، اسی طریقے سے یہ غور و فکر کرنا انسان کے اندر سوالات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی ذمہ داری آپ کہاں سے اور کیوں کر لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے اکثریت سنتی یا سمجھتی ہے؟ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب میں مخاطب کیا ہے، امیجن کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کا انوائرمنٹ ہے، اور وہاں ڈس بلیورز کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہے، دین حق کو اپوز کرتی ہے، اسے ریفیوز کیا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو کمیونٹی ہے، یہ جو ٹارگٹ گروپ ہے آپ کا، کیا یہ لوگ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اس آیت کا مطلب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندھے ہیں، بلائنڈز ہیں، یا ان کے عقل معاف ہیں، یا مینٹلی یہ ڈس آرڈر کا شکار ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں دو اہم باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات یہ ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں، یعنی کہ ان کو آنکھیں ضرور دی گئی ہیں، اللہ نے روشنی دی ہے، ویژن دیا ہے، بصارت عطا کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مینٹلی یہ ڈس آرڈر کے شکار نہیں ہے، بلکہ یہ صحت مند ہیں اور ہیلتھی ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل مراد یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایکسپلین کر کے اور بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بتائے گئے، فرعون کے ساتھ جو حالات پیش آئے، حضرت نوح کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، اسی طریقے سے قوم سمود و عاد اور قوم لوط اور اصحاب الرس کو جس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا، یہ وہ اسٹوریز اور انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہیں، یہ وہ پنشمنٹ کی اسٹوریز اور کہانیاں ہیں، جو فیکٹس ہیں، جن کہانیوں کو یہ اپنے آبا و اجداد سے، اپنے فور فادر سے سنتے آئے ہیں، جانتے آئے ہیں۔ ان ریجنز کی جب یہ سیر کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے ان قوموں کا حشر دیکھتے ہیں، ان سویلائزیشنز کو کس طرح مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ان پر کس طریقے سے آسمان سے پتھر کی بارش کر دی گئی۔ یہ وہ حالات ہیں جن کو یہ خود دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برتتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان مقامات کو انہوں نے دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر دیکھ کر یہ اندھے بنے رہتے ہیں، ان حالات کو سن کر اور سمجھ کر یہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس سے سبق نہیں لیتے، اس سے لیسنس نہیں لیتے ہیں،
اور پھر ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد یہ ان واقعات کا ڈاکومنٹیشن یا ان کی خبر ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور اس کے بعد پھر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، نبی بر وقت آئے، اللہ کی کتاب آئی، اور صبح شام یہ کتاب ان کو بتاتی ہے، انہی حالات انہی واقعات کو ریپیٹ کر کر کے انہیں سنایا جاتا ہے۔ تب اس کے باوجود اگر ان کے ذہن و دماغ میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی اور یہ دیکھ کر اندھے بنے پھرتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ باضابطہ منہ چھپاتے ہیں، حقائق سے اپنا منہ موڑنا چاہتے ہیں، یہ ان چیزوں سے سبق نہیں لینا چاہتے، گویا کہ یہ انٹینشنلی اس طرح کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ یہ اپنا رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس بات کا ہمیں پتہ دیتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، آنکھیں بھی دی، سننے کی صلاحیت بھی دی، غور و فکر کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی عطا کی، لیکن صرف ان آرگنز کا پایا جانا ان کی زندگی کی علامت نہیں ہے۔ ان آرگنز کے فنکشننگ کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان آنکھوں سے دیکھا جائے اور سبق حاصل کیا جائے، اس عقل کو استعمال اور یوٹیلائز کیا جائے، ان کانوں سے جب ہم واقعات سنیں پچھلی امتوں کے اور دنیا کی مختلف قوموں کے، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی پرسنل لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کریں۔ یہ اصل میں ان آرگنز کا اصل ان کی فنکشننگ ہے۔ عام طور پر ہم سائنس کے ریفرنس میں یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، لسننگ اسکلز انسان کی ڈیولپ کی جائے، لیکن ان تمام اعضاء کے، ان آرگنز کے دو الگ الگ ڈیوٹیز ہیں۔ ایک ہے جو ان کے گرد و پیش چل رہا ہے اسے دیکھا جائے، سنا جائے اور ان کو محسوس کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے سبق حاصل کیا جائے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس پینڈیمک کی وجہ سے کتنے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و تعلق دار اس دنیا سے گزر گئے، تو ان کی موت کو دیکھ کر کیا ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی گزر جانا ہے؟ کیا ہم اپنی موت کو ریکال کرتے ہیں؟ کیا ہم اس دن کا تصور اور اس کا امیجنیشن اپنے ذہن و دماغ میں کر پاتے ہیں؟ اگر نہیں کر پاتے تو سمجھیے کہ ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم مینٹلی ڈس آرڈر کے شکار ہیں۔ ہمارا گزر صبح شام قبرستانوں سے ہوتا ہے، قبرستان سے گزرتے وقت کبھی ہم وہاں ایک منٹ کو رک کر کیا یہ سوچتے ہیں؟ قرآن مجید نے بار بار یہ بات مینشن کی، یا لیتا کے ذریعے سے، کاش ایسا ہوتا، یعنی جو لوگ گزر چکے دنیا سے وہ اپنی قبروں میں بیٹھے اور آخرت میں یہ آرزو کر رہے ہوں گے، اے کاش مجھے صرف چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے اس قبر سے نکال دیا جاتا اور میں دنیا میں جا کر صرف ایک بار صدق دل کے ساتھ اور پورے انٹینشن کے ساتھ کہہ سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آرزو لیے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے۔ ان قبروں سے گزر کر، ان حالات کو دیکھ کر کیا ہمارے ذہن و دماغ میں سوالات پیدا نہیں ہوتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور کان دیے، دل و دماغ دیا، لیکن یہ اصل میں فنکشننگ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سب ڈسیبلٹی کے شکار ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ڈسیبل سمجھتے ہیں جو بظاہر دنیا کے اس منظر کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اندھے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے حالات اور صبح شام موت کی خبریں سن کر ان کے دل کبھی ایمان پر اور آخرت پر غور و فکر نہیں کرتے، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے اور انسان کے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنے والی ہے اور ہمارے سامنے سوالات کھڑے کرنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ ان کو سننے اور سمجھنے والا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو گویا یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے دماغی صلاحیت درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے بدھیمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ یہ تو چوپایوں اور اینیملز اور جانوروں کی طرح ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ری انفورس کرتے ہوئے، انفسائز کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بل ہم اضل سبیلا۔ حقیقت اور اصل ریالٹی یہ ہے، ڈیپتھ میں جا کر دیکھا جائے تو حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب اس آیت میں دو تین نقطے ہمیں سمجھنے کے ہیں۔
اس سے پہلے ٹکڑے میں جو اللہ نے فرمایا کہ ان اکثرهم یسمعون ویعقلون، یہ جو اکثر ہے the majority of them، اکثریت، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت دیکھتی ہے اور سنتی ہے؟ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک مینورٹی بھی ہے، ان میں ایک اقلیت بھی ہے، ایک چھوٹا سا گروہ بھی ہے جو اصل میں دیکھتا بھی ہے، سوجھ بوجھ رکھتا بھی ہے، غور و فکر کرتا بھی ہے۔ ظاہر ہے انہی ڈس بلیورس میں سے، انہی قریش اور مکہ کے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی تھے جو انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک اللہ کو مانا، حق کا اعتراف کیا، جھوٹ اور ظلم اور ناحق جو چیزیں تھیں ان سے اپنے دامن کو انہوں نے پاک کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ وہ تھے جنہوں نے دین برحق کو کا انکار کر دیا تھا، اور یہ وہ موقع ہے جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مدینہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر غور و فکر کے دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ پورا فزیکل یونیورس بنایا تو اس میں چرند و پرند رکھے، جانور رکھے، پتھر رکھے، سمندر رکھا اور سمندروں کی مخلوقات رکھی، یہ پورا سولر سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن اس میں بحیثیت جاندار انسان اور حیوان ایک دوسرے سے قریب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہیں۔ ظاہر ہم آسمان پہ نہیں جیتے، سمندر میں جو نیچے مخلوقات ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جیتے، تو اللہ نے جو نیئرسٹ ایگزامپل ہو سکتی ہے، جو قریبی مثال ہو سکتی ہے، وہ اللہ نے دی کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھیے جانوروں کا زندگی میں کوئی ان کا ویژن اور مشن نہیں ہوتا، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ کسی خاص گول کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے، وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، پھر انہیں کھا لیا جاتا، جانور انہیں کھا لیتے ہیں، انسان انہیں کھا لیتے ہیں، یا پھر وہ اپنی موت مر جاتے ہیں اور اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی یونیورسٹی قائم نہیں کرنی، کسی اسکول میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کرنی، انہوں نے کوئی سائنس کی لیب نہیں بنانی، انہوں نے کوئی کسی چیز کا انوویشن اور اس کو کریٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک دائرہ محدود ہے۔ وہ اس انوائرمنٹل جو سائنس ہے ہماری زندگی کو سپورٹ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا جانوروں کی زندگی کسی خاص ویژن اور مشن اور گول کے ساتھ نہیں بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو وہ جو ہے ان کی زندگی کا کوئی ویژن اور مشن نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد اور گول نہیں ہوتا، وہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور نقطہ جو سمجھنا ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یعنی کہ جانوروں سے بھی زیادہ بے مطلب، بے مقصد، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بات اللہ نے فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے گا کہ جو وہ جانور یا چرند و پرند جو آپ کے گھروں میں بستے ہیں، ان جانوروں کو آپ ٹرین کر کے آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ یہ جانور اپنے جو مالک ہوتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، جو ان کا ماسٹر ہوتا ہے، اس کی بات سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکس میں کہ ایک انسان شیر کو نچا رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، تو شیر جیسا طاقتور جانور اور پھاڑ کھانے والا جانور، درندہ صفت جانور، وہ بھی اپنے ماسٹر کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے مطابق وہ ناچتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، کرتب بازی کرتا ہے۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں کتے ہوتے ہیں جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے، میدان جنگ میں کام آتے ہیں، جاسوسی میں کام آتے ہیں، جرائم کا داغ لگانے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے جو ماسٹر ہو، جو اونر ہو، اس کے حکم کے تابعدار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے جانور بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے دین برحق کو ترک کر کے وہ کفر و بت پرستی اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ کم سے کم ان جانوروں سے جو ان کو سیکھنا چاہیے کہ یہ جانور اپنے ماسٹر، اپنے اونر، اپنے مالک کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، کیا اس سے بھی ان کو سبق نہیں ملتا کہ جس طرح ایک جانور کا ایک ماسٹر ہے تو ان کا بھی تو کوئی خدا ہوگا، اور وہ خدا یہ خود نہیں پیدا کریں گے بلکہ وہ خدا وہ ہوگا جس نے ان کو پیدا کر رکھا ہوگا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی۔
تو اس مثال کے ذریعے سے، اس ایگزامپل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی تابعداری اور اطاعت نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یہیں پر ایک اور نقطہ آپ ایڈ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس کانٹیکس میں یہ بات چل رہی ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے ہوا کو، اپنے ڈیزائرز کو، خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہو۔ تو گویا اس آیت میں جو مثال دی جا رہی ہے وہ مثال ہم سے اور آپ سے بھی ہے۔ اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے صرف آپ کا ذہن و دماغ ڈس بلیورز پر جا کر اسٹک نہ ہو جائے، جو اہل ایمان نہیں ہے صرف ان کے بارے میں امیجن نہ کریں، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی کا سینٹر آف فوکس، آپ کا گول، آپ کا ویژن اور مشن اللہ کو اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ پر ہو، اپنے نیم اور فیم پر ہو، اپنی بیوٹی اور خوبصورتی پر ہو، اپنے پاور اور امپائر پر ہو، تو یاد رکھیے کہ ہماری اور آپ کی مثال بھی انہی جانوروں اور جانوروں سے بدتر ہوگی۔ اس سے بڑھ کر ہماری کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت اصل میں ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں ہمارا سینٹر آف فوکس کیا ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کا دین ہونا چاہیے یا غیر اللہ کو ہم بنائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غیر اللہ کو بنایا تو پھر ہماری مثال ان جانوروں سے بھی بدتر ہوگی جو جانور اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کو جانتے ہیں۔ لیکن ایک انسان اگر اپنی ڈیوٹی سے واقف نہ ہو، ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور جو سب سے اہم ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ بہت سے بت وہ ہیں جن کی پرستش ہم اور آپ اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے ڈیزائرز اور ڈریم، اپنے زندگی کا ایسا نشانہ طے کرنا، ایسا گول طے کرنا جس کا کوئی سرا اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے نہ جڑتا ہو۔ تو یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے سیلف انٹروسپیکشن کی، ہم احتساب کریں اور احتساب کر کے یہ طے کریں کہ ہماری زندگی کس ٹریک پر جا رہی ہے۔ هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔